بار کوڈ پرچون کی دکان پر زیادہ تیزی سے گاہکوں کو کیسے بتایا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال تھا جو 1948 عیسوی میں جوزف ووڈ لینڈ کو حل کرنے کے لیے ملا۔ ووڈ لینڈ ذہین نوجوان تھے جو جنگ عظیم میں ایٹم بم بنانے کے لیے پروجیکٹ پر بھی کام کر چکے تھے۔ وہ اس مسئلے کا حل کرنے کی سوچ میں غرق میامی کے ساحل پر بے خیال سے ریت سے کھیل رہے تھے۔ ریت میں اتار چڑھاؤ بنے دیکھ کر انہیں ایک خیال کوندا، جس طرح مورس کوڈ سے پیغام بھیجا جا سکتا ہے، کیا مصنوعات کو بچانے کے لیے بھی اس طرح کا کوڈ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ زیبرا کی داڑھیوں کی طرح سیاہ اور سفید کا بنا ہوا دائرہ جس کو مشین پڑھ سکے، یہ اچھا خیال تھا، لیکن اس وقت ایسی ٹیکنالوجی منتقل نہیں تھی جو اسے استعمال کر سکے۔ لیکن جب کمپیوٹر بہتر ہوئے اور لیزر ایجاد ہوئی تو یہ قابل عمل ہو گیا۔ یہ وہ سسٹم اگلے برسوں میں کئی بار دوبارہ دریافت اور بہتر کیا گیا۔ ڈیوڈ کولنز نے ریلوے کے ڈبوں پر موٹی اور پتلی لکیریں لگائیں جن کو ایک سکینر سے پڑھا جا سکے۔ 1970 عیسوی کی دہائی میں آئی بی ایم کے انجینئر چارلز لارک نے دریافت کیا کہ اس کو دائرے کے بجائے مستطیل میں جانا چاہیے، اور انہوں نے لیزر اور کمپیوٹرائز کا سسٹم دریافت کیا جو اس کو سکین کر سکے۔ جوزف ووڈ لینڈ کی ساحلی ریت پر لگائی گئی لکیریں حقیقت بن گئی۔ سنسنائی میں دو تنظیموں کی میٹنگ ہوئی، ایک طرف مصنوعات بنانے والوں کی تنظیم تھی اور دوسری طرف پرچون فروشوں کی۔ مصنوعات بنانے والے اس میں 11 ہندسوں کا کوڈ چاہتے تھے، جبکہ پرچون فروش 7 ہندسوں کا، تاکہ کم خرچ والے سسٹم لگائے جا سکیں۔ یہ تنازع کئی برس چلتا رہا، کمیٹیاں بنی، سب کمیٹیاں بنی اور ان کمیٹیوں کے اوپر کمیٹیاں بنی۔ بالآخر بحث کے بعد 1974 عیسوی میں اتفاق ہو گیا اور یونیورسل پروڈکٹ کوڈ UPC وجود میں آیا، جو 1974 میں ہوبایو میں مارش سپر مارکیٹ میں 31 سالہ اسسٹنٹ نے چپونگ کو ایک پیکٹ لیزر سکینر سے گزارا۔ خود بخود اس کی قیمت 60 سینٹ ریکارڈ ہوگی۔ چیوگم بک گئی۔ بار کوڈ سسٹم کی باقاعدہ پیدائش ہوگی۔ بار کوڈ خرید و فروخت کے عمل کو تیز کرتا ہے، سپر مارکیٹ کو اپنا بزنس زیادہ ایفیشنسی سے کرتا ممکن کرتا ہے اور کاروباری لاگت میں کمی لاتا ہے، لیکن یہ اکیلا کام نہیں کر سکتا۔ تمام سسٹم مل کر چلیں تو پھر ہی یہ کارآمد ہوتا ہے۔ اس کے آگے بڑھنے کے لیے اسی بڑی تعداد میں اپنایا جاتا ہے۔ سکینر ہر جگہ پر لگائے جانے کی قیمت ہے، ڈبوں پر بار کوڈ کی پرنٹ کرنے کی قیمت ہے۔ کئی مینوفیکچرر ایسے تھے جن کے پاس بہت پرانے پرنٹنگ سسٹم تھے۔ پرچون فروش اس وقت تک سکینز نہیں لگائیں گے جب تک مینوفیکچرر مصنوعات پر کوڈ نہیں لگاتے، اور مینوفیکچرر کو ان پر کوڈ لگانے کا فائدہ نہیں جب تک بیچنے والوں کے پاس اچھی تعداد میں سکینز نہ ہوں۔ یہ انڈے اور مرغی کا مسئلہ تھا۔ وقت کے ساتھ یہ واضح ہوتا گیا کہ بارکوڈ کھیل کا میدان بدل رہا ہے، لیکن کسی خاص قسم کے ریٹیلر کے حق میں چھوٹی دکان کے لیے یہ مہنگا حل تھا۔ لیکن بڑی سپر مارکیٹ اس کی قیمت ادا کر کے اپنی فروخت کا والیوم زیادہ کر کے آسانی سے فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ چیک آؤٹ تیزی سے ہو سکتے تھے، قطار چھوٹی ہو سکتی تھی، مینوئل سسٹم سے چیک آؤٹ کرنے والا سہولیہ عمدہ غلطی کر سکتا تھا۔ ایسے سسٹم پر چیک رکھنا زیادہ مشکل تھا۔ بارکوڈ آنے سے چوری پکڑنا آسان ہو گیا۔ سپر مارکیٹ کے لیے قیمت بدلنا آسان ہو گیا۔ ایک پروڈکٹ کی ایک جگہ پر قیمت بدل دیں اور سسٹم کو معلوم ہو جائے گا۔ اس سے آٹومیشن آئی، اپنی سامان کا ریکارڈ رکھنا آسان ہوا، سپلائی چین سسٹم بہتر ہوئے، بڑے ریٹیلر کو اس سب سے فائدہ اٹھانا سب سے آسان تھا، اور یہ اتفاق نہیں تھا۔ جس جگہ پر بار کوڈ اپنا جاتا رہا وہاں
پر بڑی سپر مارکیٹ اور ان کی چین کی آمد ہونے لگی، کسٹمر اور دوسری جدتیں آنے لگی، انٹری لیول درست رکھنے جانے لگے، ایک ہی دکان پر الیکٹرانکس، خوراک، روزمرہ کا سامان کا سیمینکس بیچنا ممکن ہوا، بڑے جینیٹک سسٹم بننے لگے، جس نے جلد ٹیکنالوجی اپنا لی اور دور دراز میں جیت گیا۔ امریکہ میں دال مارٹ، برطانیہ میں ٹیسکو اور دنیا کے بڑے سٹورز کا یہی عروج پانے کا دور تھا۔ چین میں مینوفیکچر اور امریکہ میں فروخت کے سسٹم آپس میں جڑوے گئے، سپلائی کی عالمی زنجیر بننے لگے۔ جوزف وڈ لینڈ کے ریت پر نشان اور آئی بی ایم کے لار کی محنت سے خرید و فروخت کا نظام آسان ہوا، بزنس زیادہ ایفیشنٹ ہوئے۔ دوسری طرف اس نے بارکوڈ نے بڑے اور چھوٹے دکاندار میں تفریق نمایاں کر دی۔ سفید اور سیاہ لکیریں انجینئر لک کی خوبصورت ایجاد ہے اور اس خوبصورت ایجاد نے عالمی معیشت کے ٹکڑے جوڑنے کا طریقہ بھی تبدیل کر دیا ہے۔